السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کرلش ارحان کے چٹے قسط کا پہلا ٹریلر ایک بار پھر یہ ثابت کرتا ہے کہ آنے والی کہانی نہ صرف ایک جنگی تصادم بلکہ ذہانت، چھالوں، مستقبل کے فیصلوں اور سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں سے جڑا ایک گہرا امتحان بننے جا رہا ہے۔ اور ناظرین، چھٹے ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر نے کہانی کا نیا دروازہ بھی کھول دیا ہے، کیونکہ یہ ٹریلر ہمیں ایک پراسرار فضا میں لے جاتا ہے جہاں ارحان بے تنہا جنگل میں داخل ہوتے ہیں اور اچانک کسی آہٹ پر رک جاتے ہیں۔ ان کا خاموش ہونا، آس پاس نظریں دوڑانا اور خطرے کی موجودگی کو محسوس کرنا ہمیں واضح اشارہ دیتا ہے کہ یا تو جنگل میں کوئی طاقتور دشمن چھپا ہے، ایک ایسا دشمن جو محض حملہ آور نہیں بلکہ منصوبہ ساز بھی ہے، اور یا پھر ممکن ہے کہ کوئی نئی تاریخی شخصیت اس کہانی میں داخل ہونے جا رہی ہے، جو کہ ترگت غازی، اگ تیمور یا میخائیل کوسس میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک آنے والے بیک سٹیج خبریں کچھ یوں اشارہ دے رہی ہے کہ کسی بڑے تاریخی کردار کی واپسی ہو سکتی ہے، اور ترگت غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے بھی ابھی تک اپنا گیٹ اپ تبدیل نہیں کیا ہے، اور وہ ابھی اسی لک میں ہے جو کرلش عثمان کے آخری سیزن میں تھا۔ ناظرین، اگر ترگت غازی کی واپسی ہوئی تو مداحوں کی خوشی اور دلچسپی میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی بالکل نیا کردار ہو جو شاید ارحان غازی کے دور کے نئی تاریخی شخصیت ہو جو آنے والے فتوحات میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مگر یہ بات تو طے ہے کہ یہ سین آنے والے قسط کی سب سے بڑی کہانی ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ازنیک کا تکفور محل میں اپنے سپاہیوں کے وسط میں غصے سے کڑا نظر آتا ہے۔ وہ ببانگ دہل کہتا ہے کہ یہ مقام ہمارا مقدس شہر ہے، اور اسی لمحے وہ اپنے ہی کسی اہم شخص کی گردن کاٹ کر دربار بھر میں دہشت طاری کر دیتا ہے۔ یہ منظر نہ صرف تکفور کی بے رحمی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے ذہن میں عثمانیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت اور خوف کا بھی آئینہ ہے۔ اس کے لہجے میں جنگ کی دھمکیاں، شہر کی تقدس کو ڈھال بنانے کی کوشش اور سلطنت کی بچی کچی انا کو محفوظ رکھنے کی وحشیانہ کوشش سب کچھ نمایاں ہے۔ ناظرین، تاریخی روایت کہتی ہے کہ برسا کا محاصرہ 9 سال تک جاری رہا، اور اس پورے محاصرے کے دوران ازنیک ہمیشہ برسا کی دل سے مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ناظرین اگر برسا گر جاتا تو اگلا نمبر انہی کا تھا۔ لہٰذا ٹریلر کے مطابق لگتا یہی ہے کہ ازنیک والے مدد کرنے نکلیں گے، مگر شاید انہیں مدد کرنے کا موقع ہی نہ ملے، کیونکہ ارحان بے برسا کے خفیہ راستے تباہ کر چکے ہیں، اور اب ارحان بے دشمن کو بھوکا، پیاسا اور مجبور کرنا چاہتا ہے تاکہ خون خرابے اور تباہی کے بغیر دشمن ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال ناظرین، ٹریلر کے انہی ابتدائی مناظر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ارحان بے اور بازنطینی قوتوں کے درمیان اب تصادم ناگزیر ہو چکا ہے، اور آنے والی قسط اسی ٹکراؤ کے گہرے محرکات کو سامنے لائے گا۔ اور دوسری طرف ناظرین، اگر آپ نے غور کیا ہو تو ٹریلر کا تھرل تب بھی بڑھ جاتا ہے جب ارحان بے دشمن کی پیش قدمی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ جنگل ہی کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ ان کا ہاتھ کا اشارہ اور شمدی کہنا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ دشمن کو شکارگاہ میں بلا کر خود اس کے گرد جال بچھا چکے ہیں۔ درخت سے بندھا بھاری تنا جب رسیوں سے آزاد ہوتا ہے اور گھوڑوں پر آتے سپاہیوں کو ایک ہی وار میں تہس نہس کر دیتا ہے، تو یہ منظر واضح کرتا ہے کہ ارحان بے نہ صرف طاقت سے بلکہ ذہن، تجربے اور جنگی حکمت عملی سے دشمن پر بازی لے جائے گا۔ کارا خلیل سے ان کا جملہ ان کی اصل ہی کوٹی ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ بیڑیا اپنے گلے کا خون بہا کر بھی بچ نکلتا ہے۔ پورے قسط کی مرکزی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ارحان بے ایک ایسے دوراہے پر کڑے ہیں جہاں دشمن کا ہر وار اس کی اصل حقیقت کھول رہا ہے، اور ارحان بے کی قیادت میں اب کائی محض دفاعی میدان کا حصہ نہیں رہے گی بلکہ کائی اب شکار کرنے والی قوم بننے جا رہی ہے۔ دوسری طرف ٹریلر میں علاؤدین اور شاہنشاہ بیگ کا تیمورتاش کے پاس جانا کہانی کی داخلی سیاست کو نئی سمت دیتا ہے۔ علاؤدین بیگ کا سخت لہجہ، اب فیصلہ تم کرو،
کائیوں کی طرف سے بھڑکتی ہوئی آگ یا پھر سونے سے بھرے صندوق۔ تیمورتاش کو واضح پیغام دیتا ہے کہ اب دغلے تعلقات کا وقت گزر چکا ہے۔ تیمورتاش کا معاہدے کے کاغذ کو جلتی ہوئی شمع سے جلا کر کہنا کہ معاہدہ اب خون سے ہوگا، آنے والی قسط کا سب سے خطرناک سیاسی موڑ ثابت ہوگا۔ اور یہاں شہنشاہ کی تیمورتاش کو رازداری سے کہی گئی بات، میں تمہارے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہوں، کہانی میں دھوکے، دغلی سیاست اور طاقت کے نئے جال بچھنے کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ لمحہ واضح کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں نہ صرف جنگ بلکہ اندرونی غداریوں کا ابابیل طوفان بھی اٹھنے والا ہے۔ ناظرین، قسط کے ٹریلر کا آخری حصہ جذبات، رشتوں، تربیت اور بے لگام تجسس کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ کائی قبیلے میں درسن اور حلیمہ کا مشترکہ تربیتی منظر نہ صرف ان دونوں کی کہانی کی شروعات کا ایک خوبصورت منظر ہے، بلکہ کائی خواتین کی بہادری اور تربیت یافتہ ہونے کی روایت کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ درسن کا حلیمہ سے کہنا، جب تم مجھے ایسے دیکھتی ہو تو آنکھیں چندیا جاتی ہے، پھر تلوار کا وار کر دیتی ہو، یہ جملہ نہ صرف ہلکے پھلکے مزاح والے انداز میں اس کے محبت کا اظہار ہے، بلکہ کائی نسل کے اندر عورت کی بہادری کو سراہنے والا ایک جذباتی جملہ بھی ہے۔ اور اس منظر سے صاف ظاہر ہے کہ فاطمہ اور فلاویوس کی طرح اب درسن اور حلیمہ کی کہانی بھی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن ٹریلر کے اختتام پر اورحان بے کا اچانک رکنا، جنگل میں غصے سے کہنا، وہاں کون ہے؟ اپنے آپ کو ظاہر کرو، پورے ٹریلر کا سب سے بڑا سرپرائز سوال بن جاتا ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بازنطینی جاسوس اورحان بے کی گات میں ہے؟ کیا یہ تیکفور کا بھیجا ہوا خفیہ کوئی قاتل ہے؟ یا پھر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کوئی نیا کردار جو مستقبل میں عثمانی تاریخ میں بڑا کردار ادا کرے گا، پہلی بار سامنے آنے والا ہے۔ ناظرین، ٹریلر کے اس آخری لمحے نے ہی آنے والی قسط کی تجسس بہت بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے چھٹے قسط کے متعلق یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ کیا تیمورتاش کی خون سے ہونے والی اس نئی ڈیل کے نتیجے میں کائیوں کے اندر سازش بڑھے گی؟ کیا شہنشاہ واقعی ہی غداری کرتے ہوئے اورحان بے کا ساتھ چھوڑ کر دشمن کے ساتھ نیا اتحاد بنانے والا ہے؟ تیکفور کے ظلم کے بعد کیا ازنیک کی طرف سے بھی کائیوں پر بڑا حملہ شروع ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال، اورحان بے جنگل میں کس کے گات کو محسوس کرتے ہیں؟ اور آنے والی قسط میں ان کا پہلا بڑا آمنے سامنے کا تصادم کس دشمن کے ساتھ ہوگا؟ یہی سوالات چھٹے قسط کو غیر معمولی تجسس، تھرل اور جذباتی شدت کے ساتھ ایک طاقتور ایپیسوڈ بنانے والے ہیں۔ اور ناظرین، ٹریلر ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ اورحان بے نہ صرف کائی قبیلے کا ایک مضبوط سردار بلکہ مستقبل کی سلطنت کا عظیم محافظ بن کر ابھرنے والا ہے۔ امید ہے ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔